بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما نہ کانا تھا ابراہیم ابراہیم یہودیہ یہودی ولا اور نہ نصرانیہ عیسائی. واو اور لیکن لیکن کانا تھا وہ حنیفہ یکسو مسلمہ فرمانبردار. وما اور نہ کانا تھا من المشرکین شرک کرنے والوں میں سے. ان بے شک اولا قریب ترین الناسی لوگوں میں سے بھی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے للذین البتہ وہ لوگ ہیں اتبعوہ جنہوں نے اس کی پیروی کی جنہوں نے اس کی ابراہیم کی اتباع کی. وہذا اور یہ النبی نبی بھی والذین اور وہ لوگ بھی ابراہیم کے قریب ترین ہیں آمنو جو ایمان لائے. واللہ اور اللہ تعالی ولی دوست ہے المؤمنین ایمان والوں کا. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے اور لیکن وہ بہت ہی خالص مسلمان تھے. وما كان من المشرکین اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا. بے شک ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق میں سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کی اتباع کرتے ہیں یعنی ابراہیم کی اتباع کرتے ہیں. وہذا النبی اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے قریب ہیں. والذین آمنوا اور ایمان والے بھی ان کے قریبی دوست ساتھی ہیں یا قریبی ہیں. واللہ ولی المؤمنین اور اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 67 ہے جس میں اللہ رب العزت جو گزشتہ آیت مبارکہ کے اندر یہود و نصارہ نے دعویٰ کیا تھا کہ یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں عیسائیوں نے کہا تھا عیسائی ہیں تو اللہ رب العزت نے ان الفاظ کے ساتھ ان کا رد فرمایا تھا کہ یہودی اور عیسائی کیسے ابراہیم علیہ السلام ہو سکتے تھے حالانکہ ابراہیم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تھے تب تو یہودیت اور عیسائیت کا ہی نام نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف نہیں لائے تھے تورات اور انجیل بھی دنیا میں نہیں آئی تھی. تو آج کی آیت میں بالکل واضح اور صاف الفاظ میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی. اب پھر اسی بات کو اللہ رب العزت صاف الفاظ میں منع فرما رہے ہیں کہ یہودی یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ابراہیم یہودی تھے عیسائی کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم عیسائی تھے. بلکہ اللہ بتا رہے ہیں کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی لیکن وہ تھے کون. ولیکن کان حنیفا مسلمہ حنیفہ جو تمام شرک ہر قسم کے شرک سے بیزار ہو یکسو خالص ہر طرف سے کٹ کے صرف اللہ کا بن جانے والا مسلمہ فرمانبردار. یعنی ابراہیم یہودی نہیں تھے یہودی تو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یہودی تو موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی جو ہے نا بہت ساری چیزوں میں انہوں نے ان کی نافرمانیاں کی ان کو تنگ کیا. عقائد دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. یہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ابراہیم ان کے پیروکار یا ان کے مذہب کے اوپر تھے. ابراہیم علیہ السلام تو حنیفہ یکسو مسلمان تھے بالکل ہر طرف سے کٹ کے صرف اللہ رب العزت کو ماننے والے تھے. وہ کیسے ان کو یہودی اور عیسائی کہہ سکتے ہیں. بہرحال اس کے ساتھ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک بڑی صفت اور خوبی بیان فرما دی کہ ابراہیم خالص اللہ رب العزت کو ماننے والے تھے. وما کان من المشرکین وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے.
میری پیاری بہنوں، بات تو بالکل ہی کلیئر، واضح اور صاف ہے، اس میں کچھ بتانے والا نہیں ہے کہ اللہ پاک اس میں بتا رہے ہیں کہ یہودی اور عیسائی ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے اور وہ خالص اللہ رب العزت کے لیے فرمانبردار تھے اور وہ شرک کرنے والے نہیں تھے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے تمام انبیاء ایسے تھے کہ وہ شرک نہیں کرتے تھے، حنیفہ بھی تھے، مسلمہ بھی تھے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں بار بار ایسا کیوں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ یکسو تھے، وہ خالص تھے، فلاں فلاں فلاں، یہ سب کیوں آتا ہے؟ تو میری پیاری بہنوں، پھر غور طلب بات یہ ہے کہ کوئی تو ایسی بات ہوگی ان کی توحید میں، کوئی تو ایسا طریقہ ہوگا ان کا رب کو راضی کرنے میں، رب کے احکامات کو ماننے میں، کہ وہ دوسرے انبیاء میں بھی نہیں رہا۔ تو میری پیاری بہنوں، ہم تو کہاں اور کہاں اللہ کے نبی، لیکن اللہ کے نبیوں نے دنیا میں آ کے ہمیں انسان ہو کے آ کے، بشر ہو کے آ کے انہوں نے یہی بتایا کہ جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ تم بھی کر سکتے ہو، لیکن اس کے لیے جذبہ چاہیے، کوشش چاہیے، لگن چاہیے، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ، یقین کامل چاہیے۔ تو میری پیاری بہنوں، ہم تو ہماری جو توحید اتنی پکی کہاں سے ہوگی، لیکن کچھ تھوڑی سی ہم کوشش کر لیں، کیونکہ وہ کیسے نبی تھے کہ قرآن نازل ہوا حقہ دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، شریعت نازل ہوئی امت محمدیہ پر، مسائل ان کے متعلقہ، لیکن قرآن کریم میں تمام انبیاء کا ذکر بہت زیادہ ملتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی بہت زیادہ ملتا ہے، کیونکہ ان کے اندر کچھ ایسی صفات تھی۔ تو آپ اور میں ہم کوشش کرتے ہیں، ہم سے زیادہ اعمال نہیں ہوتے، ہم تہجدیں نہیں پڑھ پاتے، ہم اشراق اوابین چاشت نہیں پڑھتے، ہم صبح شام کی تسبیحات نہیں کر پاتے، ہم بہت زیادہ کوشش کے باوجود بھی جھوٹ، غیبت اور چغلیاں سینے سے نہیں بچ پاتے، کبھی دل آزاریاں بھی کر لیتے ہیں، کبھی کچھ مختلف گناہ ہم سے سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ ہم ایک کام کر لیں، حنیفہ ہو جائیں، مسلمہ ہو جائیں، ہم رب کریم کی توحید کے 100% قائل ہو جائیں، توحید میں کوئی رد و بدل نہ ہو، کوئی توحید کے اندر کوئی کی شراکت نہ ہو، نہ اللہ کی ذات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرائیں، نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں، نہ اس کے افعال میں اس کے برابر کسی کو مانیں، یعنی توحید ہماری اینڈ ہونی چاہیے، کیونکہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے سچے دل سے توحید کو قبول کیا، اللہ کو ایک مانا اور لا الہ الا اللہ پڑھا، تو جنت اس پر واجب ہوگی، یعنی جتنے بھی اس نے گناہ کیے ہیں ان سب گناہوں کی سزا پانے کے بعد آخر وہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا۔ کتنی بڑی کنجی ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے جنت تک جانے کی، کہ ہم لا الہ الا اللہ پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ توحید کو مانتے ہوئے، اللہ کو ایک مانتے ہوئے ہم کریں گے تو ہم جنت میں ضرور جائیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر گناہوں کا ڈھیر ہوگا تو وہ ڈھیر عبور کر کے اس کی سزا پا کے جائیں گے، لیکن رب کریم کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے میرے اس قرآن پڑھنے کی برکت سے، اس قرآن کو سمجھنے کی برکت سے اور عمل کرنے کی کوشش کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں معاف ہی کر دیں، لیکن توحید اس کا پہلا زینہ ہے، توحید کے بعد سب کچھ ہوگا، توحید بنیاد ہے تمام اعمال کی، اس لیے توحید کا درست ہونا بالکل ضروری ہے کہ کوئی بناوٹ، کوئی رکاوٹ، کوئی شرک، کوئی چیز جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہم لوگ ہیں نہیں ملائیں۔ ہم بھی کبھی شرک، وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والے نہیں تھے، تو ہمیں بھی شرک سے بچنا چاہیے۔ وہ دکھاوے کا شرک ہو، وہ کسی کو معبود ماننے کا شرک ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول کی توحید، اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے کا ہو، وہ نبیوں کو درجہ جتنا ہے اس سے بھی بڑھانے کا، نبیوں کا درجے کو بڑھانے کا ہو، کچھ بھی ہو، کسی حال میں بھی انشاءاللہ شرک نہیں کرنا۔ آیت مبارکہ نمبر 68 ہے، جس کا ترجمہ آپ کو تھوڑا سا سمجھنے میں مشکل لگے گا، لیکن اچھی طرح غور کر لیں تو انشاءاللہ آ جائے گا۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ گزشتہ آیات میں کبھی حاجج
تم جھگڑے کر رہے تھے، کبھی بحث و مباحثہ کر رہے تھے، ایک کہہ رہا تھا میں ابراہیم علیہ السلام کی پیروکار ہوں، دوسرا کہہ رہا تھا میں ہوں، ایک کہتا ہے ابراہیم ہمارے گھر کے سے تعلق رکھتے تھے، دوسرا کہتا تھا میرے۔ اب اللہ پاک کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ بتا رہے ہیں، اللہ اس مسئلے کو حل فرما رہے ہیں، اس جھگڑے کو ختم کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ابراہیم کے قریب، ابراہیم کے دل کے قریب، ابراہیم کے ساتھی دوست، جیسے آپ سارے کہہ رہے ہو کہ ابراہیم ہمارے تھے، ہم ابراہیم کے، ابراہیم ہمارے، تو اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ ابراہیم کس کے تھے، کس کے قریب تھے؟ کون لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کو آج بھی اگر ان کے یہ کام کریں گی تو وہ جنت میں اور آخرت میں ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہوں گے؟ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی اتباعہ پیروی کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور کی اسپیشل بات ہو رہی ہے کہ جب تمام لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے، جب انہوں نے لوگوں نے ان کو اپنے ملک سے باہر نکال دیا تھا اور ان کو دین کا کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، بڑے بڑے ان کے لیے مسائل پیش آئے تھے، آگ میں ڈالا گیا، کیا کچھ، ان ساری حالتوں میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو نہ صرف ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے بلکہ جب تک وہ زندہ رہے ان کی اتباع کی، جیسے صحابہ ہوتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام پر بہت کم لوگ ایمان لائے تھے۔ پھر وہ وہاں سے آئی تھنک شام چلے گئے تھے، وہاں پر وہ رہنے لگے، وہاں پر ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دونوں نبی تھے اور اللہ کے دین کو پھیلانے لگے، اور پھر بہت ساری انہوں نے قربانیاں دی۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہاں پر کیا کہ اتبعوہ، جنہوں نے اس ابراہیم کی پیروی کی، اس دور میں تو جنہوں نے کی وہ تو ان کے قریب تھے ہی، لیکن میری پیاری بہنوں اگر ہمیں یہ شوق پیدا ہو رہا ہے کہ یہود و نصارہ لڑ رہے ہیں لیکن ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے قریبی ہیں، ابراہیم ہمارے قریبی ہیں، ہمارا مذہب کا خاص تعلق ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی پیداوار ہے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا ہم کیا کریں کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے ہم بننا چاہیں تو ہم کیا کریں؟ ایک بات کرنی ہوگی، اتبعوہ، ان کی پیروی کرنی ہوگی۔ کیسے پیروی کرنی ہوگی؟ کیسے کر سکتے ہیں ہم ان کی پیروی؟ انہوں نے تو اللہ کے حکم پہ اپنی جوان بیوی کو، اپنے اس چھوٹے بچے کو جو ہزاروں، کتنے سو سال، کتنے سالوں کی دعاؤں کا نتیجہ جو بچہ اللہ پاک نے ان کو دیا، اس چھوٹے سے بچے کو اپنی بیوی کے ساتھ ایک ویران جنگل میں چھوڑ رہے اللہ کے حکم کی تعویل میں، اور واپس جا رہے ہیں۔ ہمارے ہسبینڈ یا کوئی جو بھی ہمارے ساتھ عمرے پہ گیا ہو، حج پہ گیا ہو، اس جدید دور کے اندر کہ موبائل اور ہر چیز پاس موجود ہے، وہ ہمیں وہاں پہ اکیلا نہیں چھوڑتے، نہیں تم لوگ یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے بھی کھو گے تو مشکل ہو جائے گی، پریشانی ہوگی، موبائل بھی ہیں، جگہ بھی طے کر لیں، سب کچھ، پھر بھی بندہ آ سکتا ہے، لیکن نہیں، آنکھوں کے سامنے رہو، چونکہ وہاں پہ منع نہیں ہے، سامنے رہو، ساتھ ساتھ عمرہ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ طواف کرتے ہیں، ساتھ سعی کرتے ہیں، سب کچھ ساتھ کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس ویران جنگل میں نہ کوئی آبادی، نہ کوئی بندہ، تصور کریے میری پیاری بہنوں، غور تو کیجئے، وہ تھے تو اللہ کے بندے، نبی، انسان، کتنی بڑی قربانی تھی۔ چھوڑیے ان کو، وہ تو اللہ کے نبی تھے نا، وہ تو اللہ کے نبی تھے، وہ ان کے اندر ایک سٹیمنا تھا، طاقت تھی، ایک جذبہ تھا۔ وہ ہاجرہ کون تھی؟ ایک عورت تھی۔ وہی عورتیں جو ہم ہیں اتنی ڈرتی ہیں، ہم لوگ یہاں سے باہر نکلنے پہ آدھی رات کو ہم دروازہ کھول کے باہر جھانک نہیں سکتی کہ باہر کوئی کون ہے، کون کھڑا ہے، کون نہیں کھڑا۔ وہ ہاجرہ، وہ ایک عورت، وہ وہاں ویران جنگل میں رک کے پہلے ایک ماں بلا رہی، آوازیں دے رہی، ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں کس کے پاس چھوڑ رہے ہیں؟ یہ جنگل ہے، یہ ویران ہے، یہاں بیڑیے ہوں گے، یہاں کھانے پینے کو کچھ نہیں، سو باتیں۔ پھر جب آقا حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے تو کہنے ان کے ایک دم سے پھر خیال ہے، کہنے لگی کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام پھر بھی نہیں بولے، کہنے لگی تو ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ وہ ایک عورت بھی نہیں کہہ سکتے، وہ تو بچی تھی، جوان تھی۔ وہ سارا واقعہ ہم قرآن کریم میں پڑھیں گے کہ راستے میں حضرت سارہ حضرت ابراہیم جا رہے تھے اور ایک بادشاہ کے ساتھ ان کی مٹبھیڑ ہو گئی، اور وہاں پر جو بھی معاملات ہوئے، اور اس بادشاہ نے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کو وہ سارہ کو جو اپنی ایک لونڈی دے دی، تو سارہ نے ان کو اولاد کی خاطر ابراہیم علیہ السلام کو ان کے ساتھ اس بچی ینگ اس کے ساتھ شادی کروا دی، اور شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماعیل علیہ السلام عطا کیے، اور وہ جنگل میں ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، ہمیں تو تھوڑی سی قربانی دینی پڑ جائے، کوئی ہسبینڈ اللہ کے راستے میں نکل جائے، کوئی بھی معاملہ ہو جائے، کچھ اپنے سر کے اوپر آ جائے، ہمارے تو ہاتھ پاؤں رہ جاتے ہیں، پھول جاتے ہیں، کیا کچھ ہمیں ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے کس کی پیروی کرنی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ڈائریکٹ اگر نہیں کر سکتے تو ہم انڈائریکٹ کر دیں، ہم ان کی پیاری لاڈلی بیوی حضرت حاجرہ کی پیروی کر لیں۔ وہ تو ہمارے عورت تھی نا، تھی، ٹھیک ہے، اللہ ان کی بھی اندر بہت جذبہ سب کچھ ہوگا، ہمارا اتنا نہیں ہے، لیکن ایک عورت تھی،
ایسا ہی دل رکھنے والی، اگر انہوں نے قربانی دی تو ہم بھی دین کے لیے قربانیاں دے سکتے ہیں، ہم بھی جاگ سکتے ہیں، ہم بھی کوشش کر سکتے ہیں، ہم بھی حرام کو چھوڑ سکتے ہیں، ہم بھی جذبات کی خواہشات کی قربانیاں دے سکتے ہیں میری پیاری بہنوں، تو ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے تاکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہو جائیں، وہ قریب جس قربت کو یہود و نصارہ مانگتے ہیں۔ اور کون قریب ہے ان کے؟ یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے قریب ہیں۔ کیوں؟ ہم دیکھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، جہاں محمد کا نام وہاں ابراہیم کا نام۔ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرے، یا اللہ ایک ایسا نبی بھیجنا جو ان کو تلاوت کر کے سنائے، جو ان کو حکمت کرے، ان کی تعلیم دے، اور کیا کچھ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا ایک خاص تعلق تھا، اس لیے حاضر نبی، یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین میں سے ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ بھی ابراہیم کے قریب ہے جو ایمان والے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہونا ہے، یعنی وہ جن جنتوں کے مزے لوٹ رہے ہوں گے یا لوٹیں گے، وہ وہاں پر ہم تھوڑے سے ان کے قریب کہیں ہماری جگہ بن جائے تو، یا ان کے ہاں جانا آنا بھی ہو جائے تو تب بھی ہمارے بارے نیارے ہو جائیں گے، اور ایمان والے بھی۔ پہلی بات کہی تھی جو ابراہیم کی پیروی کرتے ہیں اس میں بھی ہم آ سکتے ہیں، والذین آمنوا، ایمان والے بھی، ایمان والوں میں بھی تو ہم آ سکتے ہیں نا، اپنے ایمان کو ذرا پختہ اور مضبوط کر کے۔ صرف امت محمدیہ ہونا کافی نہیں ہے، ہمارے اندر ایمان پکا یقین توحید راز سے ہوگی، پھر اعمال اتباع والے ہوں گے، ان کی پیروی ہوگی، تو پھر ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کے دوست ساتھی ہو سکتے ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، بڑا ہی پیارا جملہ ہے میری پیاری بہنوں۔ تھوڑی سی طلب ہو رہی تھی کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دوست بن جائیں، ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار بن جائیں، ابراہیم علیہ السلام کے قریبی بن جائیں، اور یہاں پر اللہ پاک کیا فرق کر رہے ہیں؟ غور تو کیجئے میری بہنوں، اس جملے پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں واللہ ولی المؤمنین، اللہ مومنین کا ولی ہے، اللہ مومنین کا کارساز ہے، اللہ مومنین کا دوست ہے۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کے دوست بن جائیں، ہم مؤمنین بن جائیں، ہم کامل یقین والے بن جائیں، ہم اللہ کے قرب والے بن جائیں، ہم اللہ پر ایمان بہت مضبوط رکھنے والے بن جائیں؟ تو پھر کیا کہ واللہ ولیو، اللہ ہمارا دوست بن جائے گا۔ جب اللہ دوست بنے گا تو ابراہیم بھی ہمارے قریب ہو جائیں گے، آقا دو جہاں کی سنتوں پہ عمل بھی ہو جائے گا، آقا دو جہاں کے طریقے کو فالو کر لیں گے۔ جب طریقوں کو فالو کریں گے تو ہماری دنیا اور آخرت بن جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی بھی سچی محبت، سچی اتباع نصیب کرے، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طریقے کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے، ایسے ایمان کی خلاوت نصیب فرمائے، المؤمنین، کہ جن کا وہ ولی ہے، جن کا دوست ہے، جن کا کارساز ہے، وہ اللہ رب العزت بن جائے۔ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔